نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين الحمد للہ رب العالمین. All praise and thanks to اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے ہم کو موقع دیا، جس نے ہم کو مسلمان بنایا اور جس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ thousands اور millions آف لوگوں کے بیچ میں سے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے بیچ میں سے چند انسانوں کو چن کر اپنی کتاب کے آگے بٹھا دیا. ہمارا دل اس وقت جذبات سے لبریز ہو جانا چاہیے اور ہمارا دل اس وقت شکر کے جذبات میں اتنا ڈوب جانا چاہیے کہ سجدہ سے شکر سے سر اٹھانے کی دل ہی نہ چاہے. تو آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کا سبق. آج ہمارے پاس بہت ہی اہم آیت آنے والی ہیں. انشاءاللہ اس آیت پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا کوئک ریویو کر لیتے ہیں. The profit that comes with principal amount، یعنی کہ جو آپ نفع لیتے ہیں اپنے انٹرسٹ بیس لون کو بورو کرنے پر، تو وہ جو ہے وہ ربا کہلاتا ہے، اور یہ ہر طرح سے اسلام میں کسی بھی طرح سے کسی بھی سچویشن میں حلال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ربا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور جب اللہ نے حرام کر دی کوئی چیز تو اس کو انسانوں کے بس میں ہے ہی نہیں کہ اس کو حلال کریں. اور جب انسان کسی بھی طرح سے ربا میں ملوث ہوتا ہے، چاہے وہ لینے میں، چاہے دینے میں، چاہے وٹنس میں، چاہے اس کو اگری کرنے میں، چاہے بانٹنے میں، چاہے ادھر ادھر کسی بھی طرح سے، تو پھر وہ اس کا اپنا مائنڈ جو ہے وہ لوز کر دیتا ہے، اور وہ اس کا ایک دم انسینٹی اس کے اوپر آ جاتی ہے. اور ربا سے جو بھی کوئی انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بالکل ایسے ہی ہے کہ جس نے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر دیا. اور ربا جو ہے وہ وقتی طور پر تو انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربا ڈسٹروائے کرتی ہے، ختم کرتی ہے، اکانومی کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ صدقہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کہا. حرمہ کا ورڈ کلیئرلی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور آلٹرنیٹ کیا بتا دیا ربا کا؟ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یورب صدقات، صدقات دیجیے، چیریٹی دیجیے، اور بڑے بڑے پروجیکٹ کریے. ربا کے بجائے اکانومی کو اسٹیمولیٹ کریے یورب صدقات کے ذریعے. اور چیریٹی سے دینے سے، صدقات دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اکانومی میں فائدہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ سولوشن بتا دیا تھا کہ کیسے آپ ربا فری رہ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، اس کے بعد عمل صالح کی ضرورت ہے، اس کے بعد نماز کے ذریعے اپنا اللہ سے تعلق کو مضبوطی کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سسٹم، اللہ کے قانون کا سسٹم قائم کرنے کی ضرورت ہے. خود بخود ہی اکانومی اسٹیمولیٹ ہو جائے گی اور آپ کو ربا کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں بالفرض اگر کسی کو ربا لون کی ضرورت پڑی بھی تو اس وقت آپ کسی کو بھی اپنا لون دیجیے، ادھار دے دیجیے، لیکن آسان اقساط پر دیجیے، اور ان کے ساتھ ایزی معاملہ فرمائیے، ان کے ساتھ سختیاں نہ کریے، اور اگر وہ نہ دے سکے وقت پر تو ان کو چھوٹ دیجیے. تو یہ سب تھا خلاصہ ربا کے ٹاپک کا. اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 282 کی طرف. یہ قرآن کی سب سے لمبی ترین آیت ہے. سب سے عظیم آیت اگر میں آپ سے پوچھوں کون سی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے. لیکن اگر سب سے لمبی آیت میں پوچھوں تو پورے قرآن میں، ان انٹائر قرآن، یہ آیت آیت نمبر 282 ایک ہی ٹاپک پر ہے، اور یہ پوری کمپلیٹ پیج کے مطابق ہے، یعنی کہ پورا پیج پہ ایک ہی آیت ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کو بھی توڑ توڑ کے چھوٹا چھوٹا کیوں نہیں کر دیا؟ کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 282، 283، 284 میں ایک ہی سبجیکٹ کر دیتے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی سبجیکٹ کو کرتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ربا کے بارے میں آیتیں پڑھی، 275 سے شروع ہوئی تھیں لیکن 280 پہ ختم ہوئی. 5 آیتیں تھیں ربا کے بارے میں، بلکہ 6 آیتیں تھیں. 280 یعنی 6 آیتیں تھیں تو 281 تک تھیں، بلکہ 7 ہو گئی نا 275 سے 281 تک. تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک آیت کیوں نہیں دے دی اور یہاں پر اس سبجیکٹ کو ایک آیت کیوں دی؟ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ربا کے بارے میں ہر آیت بہت ہی جامع، بہت ہی کمپلیٹ اور ایک اپنے معنی الگ سے بھی لیے ہوئے تھی. لیکن جب یہ 282 کا معاملہ ہے، یہ کانٹریکٹس کے بارے میں ہے. یعنی کہ جب آپ کسی سے کوئی سائن کرتے ہیں، کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی مکمل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. کبھی آپ کو اگر موقع ملا ہو
کسی بھی کانٹریکٹ کو سائن کرنے کا یا کسی بھی کانٹریکٹ کو یعنی وٹنس کرنے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے فرض کرے بینک کے معاملات ہیں، یا پھر آپ نے زمین خریدی، مکان کی خرید و فروخت ہے، گاڑی کی خرید و فروخت ہے، کسی بڑے اماؤنٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان کو پھر کانٹریکٹ سائن کرنا پڑتا ہے، جس میں لین دین کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ ہوتے ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یوں دیا تو یوں دینا ہوگا، لینا تو یوں، اور خریدنا تو یوں، اور بائی کرنا تو یوں، اور آپ کو اس وقت میں اس مدت میں واپس کرنا ہوگا۔ چونکہ ہم پہلے والے آیت میں ربا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آخری آیت میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی کو لون دیا جائے تو اس کو مہلت دی جائے دینے کی۔ تو یہ سارے معاملات اگر ہم زبانی کرتے ہیں تو پھر انسان بھول جاتا ہے، اور غلط فہمی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پھر وہی غلط فہمیاں آگے بڑھ کر جھگڑے میں بدلتی ہیں، اور وہی جھگڑے آگے چل کر خاندانوں میں کجی پیدا کرتے ہیں، رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہیں، اور دل برے ہو جاتے ہیں، اور بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنا قطع تعلق کر لیتا ہے۔ اسلام میں کانٹریکٹ رائٹنگ کی، کسی بھی چیز کو پکا، جیسے کہتے ہیں نا، پکا دستاویزات بنانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ رائٹنگ جو ہے ویسٹرن کلچر سے آئی، کیونکہ وہاں پر ہی یہ لوگ بڑے بڑے موٹے موٹے پیجز سائن کرواتے ہیں، اور اس میں ہر چیز لکھ لیتے ہیں، اور ان پیجز کی جو ڈاکیومنٹیشن کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لیگل ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مشکل بھی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کانٹریکٹ رائٹنگ کیسے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کسی کزن کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو، کسی خاندان والے کو، یا کسی ایرے غیرے کو، آپ کسی کو لون دے رہی ہیں یا لون لے رہی ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل پراپر ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے۔ مان لیجیے اس بات کو کہ ہمارا اسلام بہت ہی پرفیکٹ ریلیجن ہے، اور ہر پہلو پر، ہر ایسپیکٹ پر اتنی تفصیل سے ہمیں بتاتا ہے کہ عقل واقعی حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ اور آج ہم اس آیت میں اس چیز کی اہمیت کو جانیں گے کہ لکھت پڑھت کتنی ضروری ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا ایک کانسیپٹ کہ آپ کیا کہتے ہیں، اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال لیجئے، مدرسے کی تعلیم بالکل ہے، وہ کافی ہے، اور وہ مولوی بن کے نکلے گا۔ تو یہاں پر یہ ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو مدرسے میں کانٹریکٹ رائٹنگ تو نہیں سکھاتے وہ، لیکن قرآن تو ہم کو کانٹریکٹ رائٹنگ سکھا رہا ہے۔ قرآن تو ہم کو دستاویزات کو پراپر شکل دینا سکھا رہا ہے، کہ جس میں وٹنسز بھی موجود ہوں، گواہی بھی موجود ہو، اٹیسٹیشن بھی ہو، کسی مستند ادارے کی مہر بھی لگی ہوئی ہو، اور کسی طرح سے اس کو پراپر، اس کو لیگل ڈاکیومنٹ کی شکل بھی دیجیے۔ تو یہ سب تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو جب ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں، ہمیں تو کبھی کسی نے بچپن سے نہیں سکھایا کہ اسلام میں، قرآن میں کتنی اہمیت ہے دستاویزات تیار کرنے کی، کتنی اہمیت ہے کہ صحیح کی ڈاکیومنٹیشن سسٹم ہو۔ چاہے آپ کسی کے ساتھ شراکت دار کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی شراکت داری کاروبار کو اپنے لکھت پڑھت کی شکل نہیں دی، تو آگے چل کے وہی دو فریقین جنہوں نے بڑے دل سے، خوشی سے مل کر کاروبار شروع کیا ہوتا ہے، آخر میں ان کے پرخچے اٹھ جاتے ہیں، اور دل ایسے کٹ جاتے ہیں، اور کاروبار کو الٹب بیچ باچ کے ایک بندہ نکل جاتا ہے، اور دل میلا ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر کے لیے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے چلیے ہم ان الفاظوں پہ چلتے ہیں، تاکہ ہم کو صحیح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خوبصورتی بھی نظر آئے، اور ہم اپنی زندگی میں ان کانٹریکٹ رائٹنگز کو، دستاویزات کو اہمیت بھی دے سکیں۔ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا ہے، ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نے زبان دے دی۔ آپ نے ہمارے کلچر میں یہ بات بھی دیکھی ہوگی کہ کلچرلی انسان کہتے ہیں میں نے تمہیں زبان دے دی، کافی ہے، اور یہاں پر آ کے انسان غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اگر انسان نے کسی کو زبان دے بھی دی تو اس نے قرآن کی تو نفی کر دی، کیونکہ قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باتوں کو لکھ لو۔ اور اسی طرح ہمارے کلچر میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس بات کو بڑا برا جانا جاتا ہے، کہ اگر آپ نے اپنے بھائی سے پیسے لیے یا بھائی کو پیسے دیے، تو بھائی میرا سگا بھائی ہے، میں اس کو بھی دے رہی ہوں یا لے رہی ہوں، تو بڑی بری بات ہے کہ میں اس کو ٹرسٹ ہی نہیں کرتی، کیا میں اس سے لکھواؤں؟ یہ تو بڑی اخلاقیات کے خلاف بات ہے۔ آج ہم نے اخلاقیات کے نام پر اپنے دین کو، اپنی قرآن کی آیتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، کہ بھائی میری بہن برا مان جائے گی اگر میں اس سے کہوں گی کہ تم مجھے 1 لاکھ ادھار دے دو اور میں اس سے لکھواؤں، تو یہ تو بڑا غلط بات ہے۔ کیا مطلب ہے مجھے اپنی بہن پہ یقین نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے مجھے اپنی بہن پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ تو بھائی یہاں ٹرسٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پہ یقین کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو اللہ کے الفاظ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ تو دین نے جو آسانی پیدا کری ہے، جو سسٹم بتایا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اچھا برا لگنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ پکار کس کے لیے ہے۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چاہتا ہے کہ ایک آرگنائزڈ وے آف لائف گزاریں، ایک سسٹمیٹک انداز میں وہ اس دنیا میں جئیں۔ یہ نہیں کہ ہیپ ہیزرڈلی چلے جا رہے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے کل کی کل دیکھی جائے گی، آج ذرا سا مجھے بھائی ذرا 10,000 تو دے دو، کل میں تمہیں واپس کر دوں گا، اور 10,000 لے کے رفو چکر۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر رک جائیے اور اپنے دل پر یہ لکھ لیجئے کہ آپ کو آپ کا اللہ آپ کی ایمان کی صفت سے پکار رہا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے۔ کیا سننا چاہیے؟ اذا، جب تم، تداینتم، جب تم کسی ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کرو، بدینین، کوئی بھی معاملے میں، ادھار کے معاملے میں، الی اجل مسمی، تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو لکھ لو، فاکتبوہ، کتبہ یکتبو یعنی کہ تم لکھ لو، یعنی کہ جب تم کسی کو ادھار لو یا کسی کو ادھار دو تو ضرور کانٹریکٹ رائٹنگ کرو، دستاویز تیار کرو، ڈاکیومنٹیشن کرو، پراپر سسٹم کرو۔ صرف زبانی جمع خرچ پہ میں نے تمہیں زبان دے دی، میں نے تمہیں دے دیا، میں تمہیں واپس کر دوں گا، کیا تم پہ مجھے یقین نہیں ہے، اس طرح کے جذباتی جملوں سے گریز کیجیے، کیونکہ یہ قرآن نہیں کہہ رہا۔ کیا قرآن کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے بھائی سے محبت ہے؟ کیا قرآن کو معلوم نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، فکس کنڈیشن، فکس ٹرم لکھو لون کی اور اس کو لکھ لو، تو پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ تو پھر یہ آیت کیوں نہیں پبلسائز ہوئی؟ تو پھر یہ آیت اسکولوں میں کالجوں میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ تو جب ہم گھر کے کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے لیے لون لیتے ہیں، دیتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہاں پر ہم انٹرسٹ فری کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو پہلے ہی ہم لوگ اسٹیبلش کر چکے کہ انٹرسٹ نہیں لینی، کسی بھی طرح سے انٹرسٹ میں ڈیل نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ادھار تو لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کے خاندان میں کوئی شخص ہے جس کے اپنے بیٹی کی فیس کے لیے آپ سے ادھار چاہیے ہے، اس کو اپنے بچے کی سیمسٹر کی فیس 60,000 روپے بھرنی ہے اور اس وقت اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی، میں تمہیں 60,000 واپس کر دوں گا، لیکن تم مجھے 2 ہفتے کے لیے ادھار دے دو۔ تو 2 ہفتے میں آپ کہیں گے ارے چھوڑو جی، کیا لکھت پڑھت کرنی ہے، 2 ہفتے کی تو بات ہے نہیں، تو پھر یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے قرآن کے مطابق چلیں۔ تو لکھ لیجئے، اور آج کل آپ کے لیے لکھنا بڑا آسان ہے، آپ ای میل کے ذریعے لکھ لیجئے، آپ ٹیکسٹ میسج کے لیے لکھ لیجئے، واٹس ایپ میسج کر دیجئے، زبانی وائس میں چھوڑ دیجئے، یا پھر آپ لکھ کے دیجئے، اور آپ کے جو آج کل کی ای میلز ہیں وہ بھی اس میں اسٹیمپڈ ہوتا ہے نا، اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے، آپ جب کسی کو ایس ایم ایس کرتے ہیں تو وہ بھی ٹائمڈ ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے صحیح ہے، لیکن اگر آپ کوئی بڑا اماؤنٹ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضرور پراپر ڈاکیومنٹیشن آپ کے دین کا حصہ ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اس کو لائٹلی مت لیجیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو پھر لکھا لو، کس سے؟ بٹوین یو، یعنی کہ تمہارے درمیان اور لکھنے والے کے درمیان، کیسے لکھو؟ عدل کے ساتھ لکھو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ عدل کا مطلب کیا ہوا؟ عدل کا مطلب یہ ہوا کہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، unnecessary unusual terms and condition نہیں ایڈ کرو۔ آج آپ کو کانٹریکٹس جو بنے بنائے ملتے ہیں یا کسی بڑی فرم کے ہوتے ہیں، اس میں ایسے ایسے الفاظ گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ہی رسپانسبل ہوتے ہیں ساری چیزوں کے، اور وہ آپ سے سائن کروا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کانٹریکٹ کی تیاری کیسے کرو؟ کانٹریکٹ کی جو لینگویج ہے اس کو تم کس طرح لکھو؟ عدل کے ساتھ لکھو، یعنی کہ نہ تم زیادتی کرو دینے والے پر، نہ تم زیادتی کرو لینے والے پر، نہ ہی تم ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کرو کہ وہ بیچارہ دے ہی نہ پائے اور تم اس کو پھر ہراس کرتے پھرو کہ تم نے میرا لون نہیں دیا، تم نے میرا لون نہیں دیا، تم نے میرا لون نہیں دیا۔ عدل کے ساتھ لکھو۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ بہت احتیاط سے، سمجھداری سے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ کانٹریکٹ کی ورڈنگ ہو۔ اگر آپ ویسٹرن کلچر کے کانٹریکٹس دیکھیں گے نا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یہ موقع ملا ہو کہ کسی بڑے کانٹریکٹ کے دیکھنے کے پیپرز، کاغذات، دستاویزات کو، تو وہاں پر وہ لوگ ایسے ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ انسان ایٹ دی اینڈ آف ڈے اپنے بال نوچ لے لیکن اس کو ملے گا کچھ نہیں۔ اور اس طرح کے کانٹریکٹس آپ کو انشورنس کمپنی دیتی دکھیں گی کہ وہ ایسے ایسے ورڈز اور ایسی ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میرا گھر انشورڈ ہو گیا۔ انشورنس صحیح ہے غلط ہے یہ ایک الگ ایشو ہے، میں اس وقت اس کی بات نہیں کری، میں اس وقت صرف کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہوں کہ کانٹریکٹ رائٹنگ میں ایسی لینگویج یوز کرنا جو عدل کے خلاف ہو، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ and not should refuse a scribe، یعنی کہ فرض کریں اگر آپ کو
کوئی بلائے کہ بھائی تم میرے لیے آ کے لکھ دو، مجھے لکھنا نہیں آتا، تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کاتب کو کوئی لکھنے کو کہے ان یکتب کما علمہ اللہ ہو، تو پھر اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، اللہ نے اس کو یہ اسکل دی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کو بلائے تو وہ اس کو جا کے اس کانٹریکٹ میں سائن کرے، لکھے، اس کے لیے ہیلپ کرے، علمہ اللہ، کیونکہ اللہ نے اس کو پہلی دفعہ سکھایا۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس وقت لکھنے کا، پڑھنے کا، سننے کا، یہ اللہ ہی نے تو آپ کو دیا ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو کوئی اسکل دے دی تو آپ اس کے اوپر بخل ہو جائیں، بخل کر لیں کہ نہیں نہیں میں نہیں اس معاملے میں پڑھتا۔ آپ نے یہ جملہ کبھی سنا ہوگا کہ نہیں بھائی میں ان کے معاملے میں نہیں پڑھتا، انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ آؤ ذرا جا کے میرے دستاویزات تیار کر دو، میں نے تو صاف انکار کر دیا، جی میں تو ان کے معاملے میں نہیں پڑھتا۔ تو بھائی آپ نے اس قرآن کا آیت کا انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو لکھنے کے لیے کوئی بلائے تو اللہ نے تمہیں دل دیا تھا فلیکتب، تو تم لکھو، سو لیٹ ہم رائٹ، یعنی کہ کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سے کوئی آپ کی بہن مدد مانگ رہی ہے کہ بہن ذرا میرا کانٹریکٹ لکھ دو، تو لکھ دیجئے۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ and let dictate the one on whom is the right۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانٹریکٹ میں کون لکھوائے گا کانٹریکٹ، جو لون دے رہا ہے یا جو لون لے رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو ویسٹرن کلچر اور اسلام کا واضح فرق نظر آئے گا۔ ویسٹرن کلچر نے یہ سکھایا کہ جو لون دے رہا ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ جو لون لے رہا ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کرے گا۔ کیوں؟ کیا مطلب ہوا؟ بھائی دیکھیں، جو لون دے گا تو وہ تو بڑا آدمی پہلے ہی ہے، تو وہ تو اپنی مرضی کے اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کرے گا کہ مجھے اتنے دنوں میں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، تم یوں کرو کہ تم پیمنٹ ڈیلے کری۔ جیسے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کانٹریکٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو کہ یہاں پر جو گھروں کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں مارگیج کے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پیمنٹ پہلی تاریخ کو نہیں کری تو دوسری تاریخ سے آپ کے اوپر اتنا زیادہ یعنی کہ لیٹ فی لگے گی اور سر چارج لگے گا اور انٹرسٹ چارج ہوگا، اور اگر آپ 15 کے بعد آپ نے دیا تو آپ کا کانٹریکٹ نلیفائی ہو جائے گا، اور اگر آپ نے 5 پیمنٹ مس کر دیں تو پھر پورا گھر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے، اور آپ کو بینکرپسی فائل کرنی پڑ جائے گی، اور آپ کا گھر میں جو آپ نے ابھی تک پیمنٹ کری تھی وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ ان ادر ورڈز، کانٹریکٹ رائٹنگ میں جو لون دیتا ہے وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جب سیٹ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا کوئی نقصان نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لوننگ کے بزنس میں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ لون کنڈیشنز کون لکھائے گا؟ جو لون لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ لون لے رہا ہے تو اس کو اپنی آسانی، اس کی جو سہولت ہے، جتنی پیمنٹ وہ دے سکتا ہے وہ لکھوائے گا۔ الحق، یہ ہے رائٹ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہوتا تو وہ پھر زیادہ زیادتی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھتے وقت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کوئی بے جا کی چیزیں ایڈ نہیں کرے گا، کوئی ایسی چیز نہیں لکھ دے گا، کوئی ایسا جملہ نہیں انسرٹ کر دے گا جس سے پھر وہ کانٹریکٹ کی مشکل ہو جائے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا کرنا۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ جب پیسوں کے معاملات آتے ہیں تو بڑی جلدی شیطان جو ہے نا دلوں میں نزغ ڈال دیتا ہے، اور انسان ذرا کی ذرا میں اپنا ایمان پیچھے کر دیتا ہے اور اس کو فائدہ نظر آنے لگتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر رد و بدل کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، جب تم سے کانٹریکٹ لکھنے کو، لکھانے کو کہا جائے تو اللہ سے ڈرو کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور تم اپنی مرضی سے کانٹریکٹ میں غلط چیزیں مت ایڈ کرو، کچھ ایڈ، کچھ سبٹریکٹ، کچھ چینج، کوئی ورڈنگ، کچھ ایسا نہ کرو کہ وہ کانٹریکٹ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے آخرت کے دن۔ تو ڈرو اپنے رب سے، رب ہو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں یہ ساری سکلز دیں، جس نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، جس نے تمہیں اس قابل کرا کہ تم پڑھ لکھ کر لون لینے کی باتیں کر سکو یا دینے کی۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی بھی چیز میں کمی نہ کرو، یبخس کمی نہ کرو، منہ اس میں شیئن کسی بھی چیز کی۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جیسے جیسے وہ بتائے ویسے ویسے لکھو اور اپنی طرف سے اس میں چینجز نہ کرو۔ کیونکہ فرض کریں مثال کے طور پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھنے والا خود تو ان پڑھ ہے،
وہ پڑھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیا لکھا، تو آپ اپنی مرضی سے اس میں بڑھا دیں یا گھٹا دیں یا اپنی مرضی کے جملے ایڈ کر دیں، نہیں۔ تو یو ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ۔ جب آپ کانٹریکٹ لکھیں، لکھائیں، وٹنس کریں، تو اس کے لیے آپ کو بہت آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اگر the one who on him is حق صفیحن، یعنی کہ جو کانٹریکٹ، جو لون لے رہا ہے، ممکن ہے کہ اس میں اتنی عقل و سمجھ نہ ہو، ممکن ہے کہ اس کی ذرا سی عقل میں سمجھ میں کمی ہو، سفیہہ یعنی کہ اس کی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ اس کاروبار میں اس طرح کے لون میں کس طرح کی ڈیلنگ کرنی ہے، ایسے عام سادہ لا انسان ہو، اور ہو سکتا ہے وہ چوکیدار ہو سکتا ہے وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے وہ آپ کی ماسی ہو جو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کسی سے لون لے رہی ہے، یا اپنے گھر کے خریدنے کے لیے کسی کمیونٹی والے سے لون لے رہی ہے، اور وہ آپ سے کہتی ہے باجی جی پلیز میرا کانٹریکٹ لکھ دیجئے، تو پھر آپ اس کے لیے ویسے لکھیں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کہا۔ پھر صفیحن، اگر وہ کم عقل ہے، یا پھر وہ امیچور ہے، یا پھر وہ کم عمر ہے، یا پھر اس کے پاس اتنی عقل سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ کانٹریکٹ رائٹنگ کر سکے، او ضعیفاً، یا پھر وہ کمزور ہے ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، او لا یستطیع، یا پھر وہ انکیپیبل ہے، نہیں لکھ سکتا، اس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے، یا پھر وہ امی ہے، اس نے پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، ان یمل ہوا فلیملل الولی بالعدل، پھر اس کو ڈکٹیٹ کرانا۔ املا کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا اردو میں، بچپن میں ہم لوگ املا کرتے تھے، ڈکٹیشن کرایا جاتا تھا اسکولوں میں، تو یہ یملو فلیملل وہی ورڈ ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ زبانی بولتے، کیونکہ اس کو تو لکھنا نہیں آتا، وہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، وہ بیوقوف بھی ہو سکتا ہے، وہ کم عقل بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں لکھنے کی استطاعت نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ املا کرائے، یعنی کہ ڈکٹیٹ کرائے، تو پھر اس کو ڈکٹیٹ کرائے ولی ہو، اپنے گارڈین، اس کا جو بھی اس کا کیئر ٹیکر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، محلے کا کوئی شخص ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، کوئی بھی محلے کا ریپیٹیبل شخص ہو سکتا ہے، تو وہ اس املے کو صحیح کے ساتھ، عدل کے ساتھ لکھے اور لکھائے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ کمزوروں کا کمزوروں کا ولی بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کا بھی دھیان رکھتا ہے کہ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، تو پھر ایسے میں عدل کے ساتھ لکھو۔ وَاسْتَشْهِدُوا، یہ وہ بات ہے جس کو بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب خاص کر کسی بڑے اماؤنٹ کا کوئی کانٹریکٹ، کوئی دستاویز تیار ہو رہی ہے، تو ضروری ہے کہ وہاں پر گواہ موجود ہوں، گواہوں کے دستخط۔ آپ نے کبھی کسی فارم کو دیکھا ہوگا، نیچے 2 لائنیں ہوتی ہیں، وٹنس نمبر 1، گواہ نمبر 1، گواہ نمبر 2۔ آپ نے نکاح نامہ کا کانٹریکٹ تو ضروری دیکھا ہوگا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گواہوں سے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ایک لیگل پوزیشن اختیار کر لیتا ہے۔ تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تو 2 گواہ مقرر کر لو مردوں میں سے۔ اب عورتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مردوں میں سے کیوں جی؟ عورتوں کو کیوں نہیں گواہ بنا سکتا؟ دیکھا، اسلام بہت ڈسکریمنیٹ کرتا ہے۔ تو جان لیجئے یہ ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کا گواہ بننا یہ کوئی فیشن کی چیز یا کوئی بڑی آنر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رسپانسبلٹی کی بات ہے، یہ بہت بھاری برڈن ہے کسی کے شولڈر پر۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اسپیئر کر دیا عورت ہونے کے ناطے کہ آپ اس بھاری برڈن کو مت اٹھائیں، تو اس میں آپ ناراض ہونا چاہیے آپ کو کہ خوش ہونا چاہیے؟ کچھ سوچئے، عقل سے کام لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس بھاری برڈن سے آزاد کر رہے ہیں کہ تم اتنا بھاری برڈن اپنے سر پہ نہ لو، کیونکہ کسی کا گواہ بننا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کیونکہ گواہوں کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے، گواہوں کے پیچھے مشکلات بھی آ سکتی ہیں، گواہوں کو تھریٹس بھی مل سکتی ہیں، گواہوں کی زندگی کو لوگ مشکل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کام مردوں کے سینے میں سونپ دیا، تو اس میں عورتوں کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہاں پہ یہ نوٹس کری کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 گواہ لو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ضروری ہے کہ ایک گواہ جو ہے کبھی وہ بھول سکتا ہے، کبھی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی باعث بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ سسٹمز ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاشرے کے سکون، اطمینان اور آسانی کے لیے بتا رہے ہیں۔ مردوں میں سے 2 گواہ لے لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ، لیکن اگر تمہارے پاس 2 مرد نہیں موجود ہیں تو کیا کرو؟ اگر تمہارے پاس رجلین 2 مرد نہیں ہیں، فرجلن، تو 1 مرد کافی ہے، لیکن اس 1 مرد کے ساتھ کیا کرو؟ اس 1 مرد کے ساتھ وامراتانی، 2 عورتوں کو ایڈ کر لو۔
ممن تردون من الشہداء، جن سے تم اگری کرو، یعنی کہ گواہ وہ ہونے چاہیے جو آپ جن سے اگری کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے کوئی ایرا غیرہ نہیں بلکہ آپ کی پسند کے ہوں. تردون مطلب یعنی کہ آپ ان سے راضی ہیں فار دیم بینگ یور گواہ. نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے وامرأتان، ایک مرد لے لو اور اس کے ساتھ 2 عورتیں لے لو. اب یہاں پہ عورتیں آ کے بڑی افسردہ ہوتی ہیں کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اتنا کمزور بنا دیا کہ وہ تو ایک گواہی بھی اکیلے نہیں دے سکتی، اس کو تو دوسری عورت کی ضرورت ہے. ممن تردونا، تو یہاں پر ایک بات اور غور سے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر عورتوں کے لیے آسانی پیدا کر دی. کیسے؟ بھلا کیسے آسانی پیدا کر دی؟ سوچیے ذرا. اللہ نے یہاں پہ آسانی پیدا کر دی یہ کہہ کر کہ تم 2 عورتیں ہوگی تو ایک دوسرے کی سپورٹ بھی رہے گی، ہے نا. ایک تو یہ کہ سپورٹ رہے گی، دوسرے یہ کہ عورت کبھی ہو سکتا ہے ایموشنل سٹیٹ کی وجہ سے اس اپنے مائنڈ سیٹ میں نہ ہو. اللہ نے فزیکلی عورتوں کو باڈی کے حساب سے ویک بنایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی ڈیزائننگ ڈیفرنٹ کری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مرد اور عورت اتنے ہی ڈیفرنٹ ہیں جیسے آپ ایپل اور اورنج کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ایپل کا چھلکا ایسا کیوں ہے، اورنج کا چھلکا ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا. آپ نے کہا کہ ایپل ایپل ہے، اورنج اورنج ہے. تو پھر جب مرد اور عورت کی بات آتی ہے تو پھر عورتیں اپنے آپ کو انفیریئر سمجھ کے کمپیئر کیوں کرنے لگتی ہیں؟ کیا اللہ کو عورت نے جسمانی طور پہ کمزور نہیں بنایا؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دل کو نازک نہیں بنایا؟ کیا عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایموشنل نہیں بنایا؟ تو پھر عورت کو کس بات کا غم ہے؟ پھر عورت کو یہ کیوں تکلیف ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ عورت جو ہے فزیکل چینجز سے گزرتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے وہ پیری منی پاز سے گزر رہی ہو، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو سکتا ہے اس کو PMS ہو رہے ہوں، پیریڈس کا درد ہو رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے پوسٹ ڈیلیوری بلوز ہو رہے ہوں، وہ نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ اس کو تنگ کر رہا ہو اور اس کا بچہ گر گیا، اس کا دھیان ادھر ہے اور اس کو صحیح بات سنائی بھی نہ دی. اور کیونکہ بچے کا دل، ماں کا دل بچے میں لگا رہتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا بچہ بیمار ہو اور وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہو اور اس کو وٹنس اسٹینڈ میں کھڑا کرنا پڑ گیا. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اور ہم لوگ یہ بھی سنتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا موقع بھی آیا کہ 2 عورتوں کو جانا پڑا تو دوسری عورت خاموش رہی. تو پھر انہوں نے کہا کہ سب نے پوچھا کہ بعد میں تم نے کیوں نہیں بولا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو صرف بیک اپ میں تھی، اصل تو اس عورت ہی کو بولنا تھا. تو بیک اپ میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ سسٹم دے دیا تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وامرأتان ممن تردون من الشہداء. تو پھر آپ اگر عورتوں کو 2 کہہ دیا تو آپ کی آسانی کے لیے کہہ دیا. آپ کو اس میں تکلیف میں آنے کی یا غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا انفیریئر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بھاری برڈن سے آزاد کر دیا. اللہ نے آپ کو اس تکلیف سے آزاد کر دیا کہ آپ ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور وٹنس اسٹینڈ والا کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ اکثر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں جب کوئی دوسری بات چل رہی ہوتی ہے تو وہ پریزنٹ سچویشن کو زیادہ غور سے نہیں سن پاتی. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں کمتر ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں کمزور ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایموشنز ہونا غلط بات ہے؟ خود سوچئے، خود جواب دیجئے اس بات کا. تو اس لیے ناراض ہونے کے بجائے ٹھنڈے دل سے سوچئے، تو حکمتیں تو تلاش کریے. آپ کو پتہ ہے آپ نے کہہ دیا اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے، لیکن جب یعنی کہ کوئی فزیکل معاملہ آیا، کوئی سچویشن آئی، سینیریو آیا تو آپ کو غم زدہ لگ گیا، غم لگ گیا. ان تضل so that if she errs، یعنی کہ وہ اپنی کسی بھی ایموشنل وجہ سے، فزیکل وجہ سے، PMS کی وجہ سے، ڈیلیوری کی وجہ سے، بچے کے بیمار ہونے کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہے، ان تضل، اگر وہ بھول گئی، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، فتذکر احدہما الاخری، تو پھر دوسری اس کو ریمائنڈ کرا دے. تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ سوچئے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور and not should you refuse اذا دعوا، اگر آپ کو کوئی وٹنس کے لیے بلائے تو آپ ریفیوز نہ کریے، آپ انکار نہ کریے. نہیں جی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، نہیں جی میں کیوں اتنی بڑی مشکل میں پڑوں جی، نہیں جی میں کیوں اتنا زیادہ ذمہ داری لوں جی، نہیں جی مجھے تو نہیں کرنا جی. ماں دو اذا ماں دو، تو اگر تمہیں کوئی وٹنس کے لیے بلائے تو تم جاؤ، انکار نہیں کرو. آپ کو پتہ ہے کتنا ضروری ہے یہ بات؟ آج ہمارے یہاں اگر کوئی، ہمارے یہاں کا معاشرہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی وٹنس بننے سے، کوئی گواہی دینے سے بہت گھبراتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اس گواہ کو ہی بیچارے کو ملزم بنا دیا جاتا ہے، اسی کے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں، پولیس اسی کے خلاف تفتیش شروع کر دیتی ہے. اتنا ہمارا معاشرہ بالکل بھی دین سے دور ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وٹنس بننے کا ثواب بہت زیادہ ہے.
لیکن سب معاشرے میں اتنا ڈرتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا حال بھی اس کی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے دیکھا، لیکن آپ آنکھیں چرا کے آگے سے چلے گئے کہ اگر میں نے گواہی کے لیے کھڑا ہو گیا تو پولیس تو مجھے ہی ادھیڑ کے رکھ دے گی، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی اگر وٹنس کے لیے بلائے، گواہی کے لیے بلائے، تو آ جاؤ، گواہ بن جاؤ، پیچھے مت ہٹو، کیونکہ یہ تمہاری سیوک ڈیوٹی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا سویلائزیشن کے حساب سے سول ہونا سکھاتے ہیں نا، تو یہ ویسٹرن کلچر والے جو ہم کہتے ہیں بڑے سویلائز ہوتے ہیں، بڑی سیوک ڈیوٹی کی فکر کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو بھئی یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تمہیں کو بلائے تو نہیں جاؤ۔ تو پھر قرآن کو ہم نے کھولا نہیں اور ہم ان سے امپریس ہو گئے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اگر تم چھوٹے معاملات کو نہیں لکھو تو تم پر کوئی اجر نہیں، تم پر کوئی وہ نہیں، گناہ نہیں ہے۔ ہاں، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ لکھ لو، تم لکھو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے $10 لیے، $10 لیے، 10 یعنی کہ $100 لیے یا کسی سے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو بھی چاہو تو لکھ لو۔ اب آپ اس کے لیے اس کو کانٹریکٹ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کو وٹنس چاہیے ہوں اور بہت زیادہ اس کا ٹیسٹیشن چاہیے، ایسا کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم آپ ایک پرچے میں لکھ لیجئے، ایک پوسٹ نوٹ لکھ کے ادھر ادھر کر دیجئے، ایک ای میل لکھ دیجئے، ایک SMS کر دیجئے تاکہ بھولے نہ۔ اور کبیرن، اور اگر بڑا اماؤنٹ ہو تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ضرور لکھو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ جسٹ ہے، زیادہ تم مقسط رہو گے، تم سے غلطیاں کم ہوں گی اور تمہارے ساتھ بے انصافی کم ہوگی۔ کیونکہ انسان کہتا ہے کہ بہن ذرا سا مجھے 10,000 ادھار میں تو دینا، تو آپ نے اس کو 10,000 ادھار دے دیے اور وہ بعد میں اس نے واپس کرے 8,000، تو آپ نے کہا بہن میں نے تو تمہیں 10,000 دیے تھے، تو وہ ارے ہاں تو بہن تم نے 10,000 کہاں دیے تھے، تمہیں یاد نہیں، تم نے پرس سے نکالے تھے اور جب تم نے گنے تو 8,000 نکلے تو تم نے مجھے 8,000 دیے تھے، اور آپ کہہ رہی کہ نہیں بہن میں نے تمہیں پورے 10,000 دیے تھے، اور وہ کہہ رہی نہیں بہن تم نے مجھے 8,000 دیے تھے، تو ہو گئی نا لڑائی۔ حالانکہ 10,000 کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوگی، لیکن لڑائی تو ہوئی نا، دل میں کجی تو آئی نا، نفرتیں تو پیدا ہوئی نا، آپ کو اس کے اوپر غصہ تو آیا نا، تو پھر آپ کیسے اپنی یادداشت پہ بھروسہ کر سکتی ہیں؟ آپ کیوں نہ لکھیں اس بات کو؟ اگر 10,000 تو بڑی رقم شاید ہو بھی، لیکن اگر آپ 200 بھی کسی کو دیں گی تو اس کو لکھ لیجئے کہ بہن میں نے تمہیں 13 تاریخ کو 200 دیے تھے یا تم سے 200 لیے تھے، لکھ لیجئے بھائی، چھوٹا سا معاملہ بھی صحیح لیکن لکھ لیجئے اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے لیے اپ رائٹ و اقوامو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لشہادتی، فور گواہی کے لیے، وہ ادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ اس کو پھر ڈاؤٹ نہیں رہتا، کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ جو ترتابو ہے نا، یہ ڈاؤٹس کے لیے ہے، کبھی کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ میں نے دیے تھے وہ نہیں دیے ہوتے، کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میں دوں گا لیکن دینا بھول گیا اور سمجھ لیا کہ دے دیا۔ کیا ایسا میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوتا؟ برین فاگ تو بڑی نارمل سی چیز ہے، انسان لے کے دے کے بھول جائے، خاص کر پیسے کے معاملات میں۔ آپ نے اپنی ماسی کی تنخواہ میں سے اس نے کہا باجی ذرا 5,000 پہلے دے دیجئے، مجھے ذرا ضرورت پڑ گئی، بچے کی دوائی خریدنی ہے، آپ نے اس کو دے دیے اور آپ نے اس کو نہ لکھا نہ پڑھا نہ بتایا، اور وہ اگلے ماہ کہہ رہی ہے پوری تنخواہ دیجئے، تو آپ نے کہا کہ بھائی میں نے تم کو پچھلی تنخواہ میں 5,000 زیادہ دے دیے تھے، وہ کہہ رہی نہیں باجی مجھے تو یاد نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ذرا سا لکھ لیجئے، ایک پرچے میں اردو میں لکھ کر اس کو دے دیجئے کہ دیکھو بہن میں نے تمہیں 5,000 اس مہینے کے دے دیے، تو میں اس کو اگلے مہینے کاٹوں گی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے دلوں کی خرابی کو بچنے کے بجائے انسان لکھ لے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا۔ ہاں، یہاں پر اللہ نے ایکسیپشن دے دیا۔ کیا ہے ایکسیپشن؟ کہ اگر تم روز مرہ کے معاملات میں ڈیل کر رہے ہو، سبزی والے کو سبزی لی، اپنے پیسے دیے، تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے رسید کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 200 پاؤ ٹماٹر خریدے، آپ نے 200 سبزی والے کو پکڑائے، گھر آ گئی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رسید چاہیے ہو، آپ نے فوراً لین دین کیا نا، فوراً جو لین دین ہوتا ہے اس میں رسید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر اپنے جوڑا خریدنے گئیں، کپڑے والے سے آپ نے 10,000 کا سوٹ خریدا، آپ نے اس کو 10,000 تھمائے، کپڑے کا جوڑا اٹھایا اور آ گئی واپس، تو اس کو ضروری نہیں ہے لکھ لیں تو اچھی بات ہے، رسیدیں آج کل ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں کوئی اتنا وہ پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ آسانی بھی ہے ہمارے دین میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت بڑے بڑے کانٹریکٹس بنانے پڑیں گے۔ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اگر فوراً کے فوراً لین دین کر رہے ہو۔
اللہ تکتبوہا، ہاں اگر تم اس کو نہیں لکھو تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں، وہ اشہدو، اور گواہ کھڑا کر لو، کب؟ اذا تبایعتم، جب تم کوئی کمرشل ٹرانزیکشن کرو، کوئی کاروباری معاملہ کرو، کوئی ڈیلنگ کرو، کوئی شراکت داری کا کاروبار شروع کرو، کسی سے بڑے پیمانے پر لون لو یا دو، کوئی ایسا معاملہ جس میں بڑی چیز انوالو ہوتی ہے، گاڑی خریدنا، مکان خریدنا، گھر خریدنا، یا پھر شادی کے معاملات، یا پھر جہیز کے معاملات، کوئی ایسی بڑی چیز ہے تو اس کی لکھت پڑھت ضرور کر لو۔ ولا، اینڈ ناٹ یضار کاتب ولا شہید، اور تکلیف نہ پہنچاؤ لکھنے والے کو بھی اور گواہ کو بھی۔ آج ہمارے یہاں کا ماحول کیا کہتا ہے؟ لکھنے والے کو بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور گواہوں کی بھی زندگی جیلن کر دی جاتی ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں اسلام پریکٹس ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور ڈو، اینڈ اف یو ڈو، یعنی کہ اگر تم تکلیف پہنچاؤ گے لکھنے والے کو بھی اور گواہوں کو بھی تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر تم نے تو ضرور بہت بڑا گناہ کر دیا۔ تو وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہوتا ہے یہاں پر ایک، تو پاکستان میں بھی مجھے نہیں پتا ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کسی کے لیے گواہی دے، کیونکہ اس لیے بھی لوگ گواہ نہیں بنتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ان کی زندگی جان خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ انہی کو ہی قتل کر دیا جائے گا، یا انہی کو ہی اغوا کر دیا جائے گا، یا انہی سے تاوان لے لیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گواہ کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس نے بہت بڑی نیکی کری ہے گواہ بن کر، تو اس کی زندگی مشکل نہ کرو، اور جس نے تمہارے لیے کانٹریکٹ لکھایا تو اس کی بھی زندگی بہت قیمتی ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تو بہت بڑا فسق ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دفعہ پھر کہہ دیا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، بغیر تقوی کے تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ تو آج آپ کو کیا تقوی نظر آتا ہے معاشرے کی پریکٹس میں؟ تھنک اباؤٹ اٹ، سوچیے اس بات کو۔ تو کس کا قصور ہے یہ؟ کیا یہ ماں باپ کا قصور نہیں ہے کہ ہم نے بچپن سے قرآن نہ خود پڑھانا بچوں کو دیا؟ تو پھر وہ یہی بچے بڑے ہو کے معاشرے میں جب لین دین کا کاروبار کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جھگڑے تو دور کی بات ہے، جھگڑے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، قتل تک کروانے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، غائب کروا دیتے ہیں، اٹھوا دیتے ہیں، اور ایسے ایسے بڑے بڑے خوفناک واقعے سننے کو ملتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلام ہے؟ اسلام تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کتنا تضاد ہے مسلمانوں کی زندگی میں جب ان معاملوں پہ بات آتی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو سکھا رہا ہے، تو پھر اللہ نے جو سکھایا وہ کیوں نہیں کرا؟ تو معاشرے میں پیس اینڈ ٹرینکولیٹی رہتی، امن رہتا، پروٹیکشن رہتا، سیکیورٹی رہتی، کوئی کسی کی جان کے لالے نہ پڑتے، کوئی کسی کی گواہی دینے سے کتراتا نہیں، کوئی کسی کی وٹنس بننے سے گھبراتا نہیں، کوئی کسی کا معاملہ کانٹریکٹ رائٹنگ سے ڈرتا نہیں۔ لیکن ایسا تو نہیں نظر آتا معاشرے میں۔ واللہ بکل شیء علیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اب وہاں تو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 282 میں لون کی بات، آیت نمبر 283 میں ہم رہن کی بات پڑھ رہے ہیں۔ رہن کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، پون کہتے ہیں اس کو انگلش میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یعنی آپ کو بہت اشد پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اور آپ کے پاس اپنا زیور ہے لیکن آپ اس کو بیچنا نہیں چاہتی، لیکن آپ کو فوری طور پر پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا زیور وقتی طور پر کسی صاحب حیثیت کے پاس رہن رکھوا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑے دنوں کے لیے رکھ لو، ایسے یعنی کہ امانت کے طور پر، بلکہ گارنٹی کے طور پر، اور جب میں انشاءاللہ تمہارے پیسے واپس کر دوں گا یا کر دوں گی تو تم میرا زیور مجھے واپس کر دینا۔ تو یعنی کہ یہ ایک سیکیورٹی ڈپازٹ سمجھ لیجئے اس کو۔ سیکیورٹی ڈپازٹ انسان جب دیتا ہے نا کسی کو کہ دیکھو مجھے تو 10,000 کی فوری طور پر ضرورت ہے، یہ میں تمہیں اپنی بالیاں دے رہی ہوں، اور اگر خدا نخواستہ میں 10,000 واپس نہیں کر سکی 3 مہینے کے اندر اندر تو یہ بالیاں تمہاری، اس طرح کا کانٹریکٹ ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں ملے، کو ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی لکھنے والا اویلیبل نہیں ہو، تو کیا کرو؟ فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو پھر تم ایک پلیج کر لو، ایک اگریمنٹ کر لو، اور اپنی کوئی قیمتی چیز اس کو رکھوا دو تاکہ اس کے بدلے تم ادھار لے لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا then entrust one of you to another، یعنی کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي then let discharge the one who is entrusted his trust وَلْيَتَّقِ اللَّهَ،
یعنی کہ ایسی صورت میں تم کچھ ایک وٹنس رکھ لو، کچھ ایک مال دے کے کچھ رہن رکھ لو اور اس کے بدلے بورو کر لو، اور اللہ سے ڈرو ان معاملوں میں بھی۔ رب ہو، چونکہ وہی تمہارا لارڈ ہے، تمہارا رب ہے۔ ولا تک تم شہادہ، اور گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم گواہ ہو کہ ہاں 2 لوگوں میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ اس نے اپنی بالیاں اس کو رکھوائی تھیں اور اس کے بدلے 10,000 بورو کیے تھے، تو اس چیز کو چھپاؤ نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا فَإِنَّهُ، تو پھر وہ اس میں سے ہو گیا جس نے آہ سے منقلب ہو، جس کا دل گناہ سے بھر گیا۔ نوٹس کریے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلبہ کہا کہ اس نے بہت ہی گناہ کا کام کرا اس کے دل نے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کو تمہارے دل کی حالت معلوم ہے، اللہ کو تمہارے دل کی کیفیت معلوم ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں آیتوں کا خلاصہ کریں اور اس کو پچھلی آیت سے بھی کنیکٹ کریں تو ہمارے دین میں پیسوں کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا سکھایا ہے، اور آج ہم زبان کے معاملے میں اور ٹرسٹ کے معاملے میں اتنے زیادہ بہک گئے، اتنے زیادہ بھول گئے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہر انسان، ہم میں سے ہر انسان کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم کانٹریکٹ رائٹنگ کریں اگر بڑا اماؤنٹ ہے، اور اگر حاضر لین دین ہے تو اس کو لکھنے لکھانے کی لکھت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو بلائے لکھنے کے لیے تو آپ کو انکار نہیں کرنا، اور اگر آپ نے لکھا ہے کسی کا کانٹریکٹ تو اس میں ایک عدل سے کام لینا ہے، اور وٹنس ہونا ضروری ہے، گواہوں کا ہونا، گواہوں کے دستخط ہونا ضروری ہے، اور لون کے اماؤنٹ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، یعنی کہ کب کون دے گا، کتنا دے گا، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور کون لونز اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھے گا؟ جو لون لے رہا ہے، نہ کہ وہ کہ جو لون دے رہا ہے۔ اور کتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی کمزور ہے، کوئی ان پڑھ ہے تو آپ اس کے لیے لکھیں، اور یہ بھی کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی لکھنے کے لیے بلائے تو آپ انکار نہ کریں، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی وٹنس کے لیے بلائے تو آپ انکار نہ کریں، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو اللہ نے آپ کو کوئی اسکل دی ہے تو آپ اس کو چھپائیں نہ، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر معاملے میں تقوی اختیار کریں، کیونکہ جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے اور اگر تقوی نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کی قمیضیں ادھار دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں ادھار پہ، کہتے ہیں مال تم آج پہنچا دو اور میں تم کو 6 مہینے میں تو پیمنٹ کر دوں گا۔ اور یہ چیز آن لائن پیمنٹ میں بھی ہوتی ہے۔ جب آج آن لائن بزنسز ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے کیش آن ڈیلیوری، بھئی آپ نے اپنا مال ڈیلیور کروایا، آپ کے گھر میں آیا، COD ہو گیا، آپ نے رائڈر سے منگوایا اور آپ نے اپنا مال دیکھا، آپ کو بہت اچھا لگا، آپ نے اسی وقت پیسے دیے، بات ختم، ٹھیک ہے، یہ تو کیش آن ڈیلیوری ہو گیا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے پیمنٹ کر دی، جو آن لائن بزنس میں آج کل ہوتا ہے، پہلے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، پھر مال آپ کے پاس گھر میں آتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو عدل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلے مال آپ کے گھر میں آ جائے اور پھر آپ اس کے بعد اس کے پیمنٹ کریں، تو اس معاملے میں بھی دونوں میں عدل کی ضرورت ہے، کہ یہ نہیں کہ آپ نے ان کا مال تو رکھ لیا اور آپ نے اس کو پیمنٹ نہیں کری کہ نہیں جی مجھے تو نہیں ملا۔ ایسے بھی بہت سارے دھوکے آج کل ہوتے ہیں۔ لوگ امیزون سے چیزیں آرڈر کرتے ہیں اور ان کے گھر ڈیلیور بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کی تصویر کھینچ کے ڈیلیوری پرسن تصویر کھینچ کے اونر کو بھیج بھی دیتا ہے، لیکن جس کو ریسیپینٹ ہوتا ہے نا، جس کو مال ملا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو کبھی نہیں ملا، اب وہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ تو کیوں؟ تقویٰ نہیں ہے نا۔ تو کیا معلوم ہوا مال کے معاملے میں کتنی زیادہ تقویٰ کی ضرورت ہے۔ ہر لحاظ سے تقوی کے بغیر انسان کو ہر حال میں مشکل ہے۔ اور یہ جو ہم نے املا کا ورڈ پڑھا تھا کہ اس کے لیے لکھیے جو نہیں لکھ سکتا، لیکن آج ہم اپوزٹ سسٹم میں رہتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈریے، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ سے توقع کریے، اللہ کا تقوی اختیار کریے، اور ان باتوں کو اپنے بچوں کو بتائیے، کیونکہ وہ بھی تو آگے چل کے ان کو بھی تو زندگی میں معاملات حل کرنے ہیں، اور ایسے معاملات ان کی زندگی میں آ سکتے ہیں جہاں پر ان کو لین دین کرنی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کمی نہیں کرنی، اللہ سے ڈرنا ہے، سب چیز کو صحیح طریقے سے لے کے کرنا ہے، ڈیلنگز میں، اگریمنٹس میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے کو سیریسلی لینا ہے، کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کمزور سے ناجائز ہونے کا فائدہ نہیں اٹھانا، کسی کی کمزوری، کسی ناسمجھی کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ اور لینگویج کون سی ہے جس کو یوز کرنا ہے وہ آسان ہونی چاہیے، سمجھنے والی ہونی چاہیے۔ بہرحال تو یہ تھی آج کی آیت۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو آگے کرنے والا بنا دے، زبان دینے کے نام پر، بہن بھائی کے نام پر ہم اس چیز میں نہ پڑ جائے کہ وہ برا مانے گا۔
تو بھئی اگر وہ برا مانے گا، اگر آپ لکھیں گی تو اللہ برا مان جائے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔